عمران خان صاحب کی آج سائفر کیس میں سپریم کورٹ نے ضمانت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ یہ خوشخبری ہے جی پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، لیکن مٹھائی کھانے کی ابھی تک ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جناب اور مزید 2 کیسز ہیں جن کے اندر عمران احمد نیازی صاحب جو ہے وہ گرفتار ہیں۔ ان 2 کیسز پر اور آج عدالت میں ہونے والی اس تمام کارروائی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ان سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ 2 ہفتوں کی چھٹیوں کے لیے بیرون ملک تشریف لے جا چکے ہوئے، اور قائم مقام چیف جسٹس جناب طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی سپریم کورٹ کا یہ بینچ تھا جس نے یہ آج فیصلہ دیا کہ جناب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب سائفر کیس میں ان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی، اور عدالت نے اپنے جو ان کا ویسے تو درخواست و ضمانت کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے دائرۂ اختیار سے ایک قسم کا تجاوز کرتے ہوئے کیس پر بھی بہت سارے جو ہیں وہ آبزرویشنز دی ہیں سائفر کے معاملے پر، اور بظاہر ججز نے یہ کہا جی کہ سائفر تو وہ تھا جو کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے، جہاں سے اس کو جناب ٹرانسکرپٹ کر لیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ سائفر تو نہیں رہا۔ تو اب ویسے اس میں سوچنے والی ایک بات یہ ضرور ہے کہ جو تو وہ کوڈ والی لینگویج ہوتی ہے، اصلی سائفر کی جو زبان تھی، وہ تو عام بندہ کوئی بھی پڑھے گا تو اس کی تو وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، اسی لیے تو اس کو کوڈک والی لینگویج میں ٹرانسکرپٹ کر کے بھیجا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے جناب اس کو انفارمیشن کو لوگوں تک پھیلایا ہے اور سر عام پھیلایا ہے، اور وہ انفارمیشن ٹاپ سیکرٹ تھی، تو کیس تو سارا اس چیز پر تھا۔ سیکنڈلی یہ جو ججز صاحبان تھے معزز، ان جناب معززین نے جو حکومت کی طرف سے جو وکلاء تھے ان کو جناب بولنے ہی نہیں دیا گیا، ٹھیک طرح سے ان کو اپنے دلائل تک رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور بالکل جو ہے وہ ججز کسی کو بات کرنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ بالکل وہ پرانا والا جو طریقہ کار ہوتا تھا چیف جسٹس بندیال صاحب کے دور میں، بالکل وہی جو سین تھے وہ دیکھنے کو مل رہے تھے ہمیں۔ لاسٹ پہ جناب یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے، اور وہاں سے پھر ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر، جو کہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ تبھی بہت سارے لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھا، لیکن تب حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی تھی، اور شہباز شریف صاحب تو پھر یس مین ہیں، تو ان کو اوپر سے آرڈر آئے اور انہوں نے جناب بالکل اس کی منظوری دے دی تھی۔ لیکن اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے جی عمران خان صاحب پر کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوتا، اور وہ جناب کوئی معاشرے کے لیے خطرہ نہیں ہے، اور وہ بالکل معصوم ہے۔ تو معصوم کا ایک جو ٹائٹل ہے وہ انہوں نے دے دیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کو، جس پر مجھے نہ چیز کو بھی اعتراض ہے۔ پہلے بھی جو چیف جسٹس تھے ایک وقت میں ثاقب نثار صاحب، انہوں نے جناب عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا، اس پر بھی میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ دیکھیے جو صادق اور امین جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ کوئی اتنے ہلکے پھلکے نہیں ہیں، ان کو آپ ہلکا نہیں لے سکتے۔ صادق اور امین کے جو الفاظ ہیں یہ صرف اور صرف ایک ہستی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ہے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے علاوہ ہم کسی بھی شخص کے لیے یہ کلیم نہیں کر سکتے جی کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اس چیز کی گارنٹی کسی کے لیے بھی نہیں ہے سوائے اس ایک شخصیت کے۔ اب یہ جو معصوم والا لفظ بھی انہوں نے نکالا ہے، اب دیکھیے ایک تو ہے وہ وسیم بادامی کا معصومانہ سوال، تو معصوم کو اگر تو اس پرسپیکٹو میں آپ لیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ اس پرسپیکٹو میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک جج صاحب کی آبزرویشن ہے، سپریم کورٹ کے جج کی سپریم کورٹ میں ہونے والی یہ کارروائی تھی جس میں چیف جسٹس صاحب بھی موجود تھے، چاہے وہ قائم مقام تھے لیکن تھے تو وہ چیف جسٹس ہی۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کی موجودگی میں اگر اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ قابل مذمت ضرور ہے، کیونکہ جو معصوم لفظ ہیں ہم مسلمانوں میں جو تو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ تو جناب کوئی 14 غالباً انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ معصومین کہتے ہیں، جن کو وہ معصوم سمجھتے ہیں۔ اب معصوم ہم اس کو کہتے ہیں جو گناہ سے پاک ہے، اگر لغت میں بھی دیکھیں گے تو معصوم کا معنی آپ کو یہ ملے گا کہ گناہ سے پاک۔ تو وہ شیعہ بھائی تو کچھ زیادہ لوگوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم اگر اہل سنت، جیسے کہ میں بھی اہل سنت ہوں، تو اہل سنت کا اگر آپ مقدمہ پڑھیں تو یہ جناب سوائے انبیاء کے اور کسی بھی ہستی کو معصوم نہیں مانتے۔ اہل سنت کے نزدیک صرف اور صرف جو ہے وہ انبیاء اکرام ہی ہیں جو کہ معصوم ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، باقی انسان جتنے بھی ہیں وہ تو خطا کار ہے۔
انسان تو معصوم ہو ہی نہیں سکتا، اور معصوم یا تو پھر فرشتے جو غیر انسانی مخلوق ہے، اور انسانوں میں صرف اور صرف انبیاء ہیں کہ جن کو معصوم کہا جا سکتا ہے، باقی کوئی بھی شخص جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، کوئی بے گناہ ہو سکتا ہے، کسی کو ہم انوسینٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ فاؤنڈ گلٹی، لیکن ہم کسی کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک بات تھی جو کہ کہنی بڑی ضروری تھی۔ خیر یہ اب بات کر لیتے کہ وہ جو باقی دو مقدمات ہیں کہ عمران خان صاحب کی جن کے اندر رہائی جن کی وجہ سے نہیں ہو سکی، وہ دو کیسز جو ہیں ان میں ایک تو ہے جناب اپنا وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، وہ ملک ریاض صاحب والا کیس جو ہے، اس کے اندر بھی جناب عمران خان صاحب نیب کے زیر حراست ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر ہے۔ اور سیکنڈلی جو ان کا توشہ خانہ والا کیس تھا، وہ گڑیوں والا بڑا مشہور معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب کچھ مجالس میں گئے تھے تو گڑی چھوڑ کے نعرے بھی لگ گئے تھے، تو وہ جو توشہ خانہ کی گڑیوں والا معاملہ تھا اور وہ جو تحفے تحائف بیچنے والا معاملہ تھا، اس کے اندر بھی عمران خان صاحب نیب کے زیر حراست ہیں اس وقت، اور جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ عدالت نے جناب ان کو یہ ریمانڈ دے رکھا ہے کہ وہ نیب کی زیر حراست ہیں، اس وقت گرفتار ہیں وہ نیب کے اندر۔ تو یہ بات ہے کہ رہائی تو اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ باقی ہے یہ ہے جی کہ یہ جو کچھ اب عمران خان صاحب کو اگر ریلیف مل رہا ہے تو یہ اتنا زیادہ ریلیف ہے نہیں۔ عمران خان صاحب کو اگر آزاد کر بھی دیا جائے اور عمران خان صاحب الیکشن لڑ بھی لیں تب بھی حکومت نون لیگ کی ہوگی اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی ہوں گے، یہ معاملات تو طے ہو چکے ہیں بہت پہلے سے۔ تو عمران خان صاحب وزیر اعظم کہیں سے بھی بنتے دکھائی نہیں دے رہے۔ البتہ یہ جو ان کی ضمانت کی بھی ابھی بہت جو افواہیں چلنے لگی، یا اگر کسی کو لگتا ہے کہ فی الحال، ویسے تو کیونکہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن اب تک کے لیے یہ میں آپ کو شورٹی دے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب باہر بھی نہیں آ رہے الیکشن سے پہلے، اور نہ ہی ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی، وہ کسی نہ کسی کیس میں نااہل ہو جائیں گے۔ ابھی تو زیر بحث یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان بھی ملے گا یا نہیں، جو انہوں نے اب انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے تھے وہ قابل قبول بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت تو جو قابل فکر باتیں یا زیر غور جو قابل غور باتیں ہیں وہ یہ ہیں، تو وہ بات نہیں ہے کہ جناب عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے، وہ بہت دور کی بات ہے۔ ابھی میرے خیال سے تو اس پر بحث کرنی بھی نہیں بنتی، کیونکہ روزمرہ کے باقی معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ قابل غور ہوتے ہیں، جو کہ غور طلب ہوتے ہیں، اور ان پہ بحث ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال کیا کیا جائے، اب یہ ایک کلٹ ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اور جناب عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیوز ہو تو وہ ٹرینڈ بن جاتی ہے، تو پھر کیا کرے، مجبوری ہوتی ہے ہر انسان کی، پھر وہ چیزیں ڈسکس کرنا پڑتی ہیں۔ بہرحال جی اس وقت تک کے لیے عمران خان صاحب باہر آتے بھی نہیں دکھائی دے رہے اور الیکشنز لڑتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنانا شروع کیا تھا، کہ وہ جناب احتساب کی بات کر رہے تھے، مجھے کیوں نکالا کا سوال کرنا شروع ہو گئے تھے، تو ان کو ایک تھریٹ کرنے کے لیے، ان کو جناب ڈرانے دھمکانے کی حد تک ہو سکتا ہے کہ جی کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے رہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تعلقات بحال ہو سکتے ہیں، ناممکنات میں سے وہ نہیں ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے پھر آپ کی خاطر جناب عوام سے بھی وہ اب جوتے کھائے اور سب کچھ کرے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ عمران خان کو بنا دیں گے وزیر اعظم۔ تو یہ ایک میسج ہے جو نواز شریف صاحب کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، باقی اتنا اس میں دم ہم کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سنجیدگی سے اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ کل کو اگر عمران خان صاحب اور کیسز میں گرفتار رہتے ہیں تو عدالتوں پہ جو بلیم آتا تھا وہ کچھ قدر کم ہو جائے گا، شاید سپریم کورٹ کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عزت بحال ہو جائے اس چیز سے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے اثر سے باہر ہو چکی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں ذوالفقار بھٹو قتل کیس کا بھی کافی چرچے رہے، تو اس وجہ سے بھی ججز انڈر پریشر دکھائی دے رہے تھے، اور ان کی آج کی ساری کارروائی سے لگ رہا تھا کہ جیسے اتنا معاملہ ہے نہیں، درخواست تو ضمانت کی تھی لیکن ججز اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے اس کیس کے اندر، تو اس سے یہ فیل ہو رہا تھا کہ ججز جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کر جناب ان کے بھی دماغ جو ہیں وہ اس طرف لگ جاتے ہیں، ان کو بھی آپ جو ہیں وہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور اصل معاملے سے، اصل مدعے سے ان کی توجہ آپ ہٹا سکتے ہیں۔ مجھ کو تو ایسا ہی لگا ہے، آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنی تمہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ۔